ہمارے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت ہی معتمد خاص عرفان صدیقی صاحب موجود ہیں، اور ہم نے سوچا کہ بہت سی چیزوں کے متعلق ان سے پوچھ کے آب و ہوا کو کلیئر کیا جائے۔ عرفان صاحب بہت شکریہ۔ میرے سامنے قاسم خان عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا ٹویٹ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے والد کو 700 دن زیادہ جیل میں رکھ کے ان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ایسے شخص کو تنہا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی، دس اینڈ دیٹ۔ اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں 5 اگست تک پاکستان، جب 2 سال ہو جائے گے عمران خان صاحب کو۔ اور وہ جس طرح بے نظیر صاحبہ نے تحریک چلائی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں تھے، کلثوم نواز صاحبہ نے، اور پہلے دور میں نواز شریف صاحب کے لیے مریم نواز صاحبہ نے 2018 کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے تحریک چلائی، اسی طرح ان کے بیٹے بھی آ کے تحریک چلانے لگے۔ تو حکومت کس طرح دیکھے گی اس کو؟ گرفتار کیا جائے گا ان کو، یا ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا، یا اس کے بعد آپ سمجھتے کہ نہیں مذاکرات ہو جانے چاہیے؟ اب تو ان کے بچے بھی آ رہے ہیں، اب تو حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ کامران۔ بات یہ ہے کہ یہ جس واقعے کی طرف یا جس مفروضے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ابھی اس کو خاصا وقت پڑا ہے۔ آپ اگست کی بات کر رہے ہیں۔ باقی یہ رہا کہ اصولی طور پہ ان کے بچوں کو بالکل اپنے والد کے لیے تحریک چلانے کا حق حاصل ہے۔ جس طرح آپ نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو وائی ناٹ میں عمران خان صاحب کے بچے کیوں نہ چلائیں، آئیں، یہاں کی آب و ہوا سے بھی مانوس ہوں، یہاں کی دھوپ سہیں، یہاں کی گرمیاں دیکھیں، یہاں کی بارشیں دیکھیں، اپنے موسموں سے لطف اندوز ہوں اور تحریک چلائیں بالکل۔ اور جب تحریک چلے گی اس کے رنگ روپ کو دیکھیں گے، اس کے اثرات کو، آثار کو دیکھیں گے کہ وہ کس نوع کی تحریک ہے، اور اس کے حوالے سے ہم بھی اس تحریک کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ شامل ہو جائے گا عرفان صاحب تحریک میں۔ ایک بات، دوسری بات، فواد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنا آپ کی گورنمنٹ کے بس کی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ہائی پروفائل فیملی کے ہیں، گولڈ سمتھ فیملی یہاں کی، کہ ان کو گرفتار کرنا ایسی ہے جیسے کہ آپ کنگ کے خاندان کے کسی بندے کو گرفتار کر لیں۔ تو یہ خدشہ ہوگا اگر وہ دونوں آتے ہیں ادھر، آپ لوگوں کے لیے گرفتار کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کو فری ہینڈ ملے گا والد صاحب کے لیے تحریک چلانا؟ دیکھیں، ہمارا کوئی ارادہ پہلے سے کسی کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گرفتار حکومتیں نہیں کیا کرتی، گرفتار قانون کیا کرتا ہے، اور قانون کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ خود خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ کوئی یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور کوئی اس کو ہاتھ لگا کے دیکھے اور اس کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے، پتہ نہیں کتنی میلی نگاہیں اب تک اٹھ چکی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہاتھ اٹھ چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، 2 سال گزرنے والے ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ ہر روز کوئی ہلچل یہاں پہ ہوتی ہے۔ کاروبار چمن جو جس طرح روایتی طور پہ چلتا تھا چل رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ گرفتار ہوں، اللہ نہ کرے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوں جو قانون سمجھتا ہے کہ قانون کے دائرے میں آتی ہیں، اور ان پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایسے دور میں چلی گئی ہے جہاں اس کے پاس اب بیانیہ سازی کی جو اس کی معروف صنعت تھی، اس کی کارخانے کی جو چمنی تھی، اس سے بھی دھواں اٹھنا اب ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ بیانیہ تراشی کے قابل بھی نہیں رہے، اور اس طرح کی باتیں کہ جی فلاں آ رہا ہے، فلاں تحریک چلا رہا ہے، فلاں کو پکڑنا بڑا مشکل ہوگا۔ میں ان باتوں پہ اب کیا تبصرہ کروں؟ قانون ہو یا حکومت ہو یا نظام مملکت ہو، وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق چلتا ہے، اور جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ عرفان صاحب، پچھلے دنوں ایک خبر نکلی، اس کو تو افواہی کہیں گے، کہ جی نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل۔ میں نے تو خیر رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے آپ کو پہلے کال کی تھی، آپ نے فون نہیں اٹھایا، یہ لاسٹ تھرسڈے کی بات ہے، آپ بزی ہوں گے۔ پھر میں نے کہا کہ اور کس کو بات کروں، کس سے جو بڑے قریب ہوں میاں صاحب کے، تو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ہی بات کی، تو وہ پروگرام میں آگے انہوں نے تردید بھی کر دی۔ تو اس طرح کی خبریں اٹھ رہی ہیں، زرداری صاحب کے حوالے سے بلا وجہ کی خبریں اٹھ رہی ہیں کہ جی شاید کوئی ایسی ترمیم آ رہی ہے جس کے بعد وہ طویل علالت میں چلے جائیں گے باہر۔ آپ ان چیزوں کی سختی تردید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں؟ زرداری صاحب بھی موجود ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ یہ سب کیا صلاحیاں، لیکن میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات تو نہیں کہ ہمارے بڑے سینئر صحافی اس پہ بات کر رہے ہیں اس وقت زرداری صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران، آپ کو بھی ماشاءاللہ ایک خاصا عرصہ ہو چلا ہے اس وادی میں، صحافت کی وادی میں، میرا بھی کچھ تعلق واسطہ رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت
جس طرح قحط سالی ہوتی ہے نا، اس وقت خبروں کے حوالے سے ہم قحط سالی کے موسم سے گزر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ خان صاحب بڑے ان تھے، ان کی خبریں چل رہی ہیں، آج آئے رہائی ہو ایگری رہی ود ہے، یو، جی لوگ جا رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہر روز ہم لمبے لمبے شو کرتے تھے۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ پھر پاک بھارت جنگ کا ایک معاملہ آ گیا، اس کے بعد ہم اپنی فتح کے حوالے سے بہت سی باتیں خوشیاں مناتے رہے، اور میڈیا پہ بھی ایک ہلچل رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ، وہ سارے سلسلے چلے، بیچ میں ٹرمپ تھوڑے بہت ہمیں موقع دے دیتے ہیں کہ اس پہ بات کریں۔ ہم قحط سالی کا شکار ہیں خبروں کے حوالے سے۔ کوئی چونکہ خبریں آ نہیں رہی، اور ہمیں شام کو بیٹھنا بھی ہے، کچھ بولنا بھی ہے، کچھ بالکل کہنا صحیح، بھی بالکل ہے، صحیح۔ کچھ قارئین کو بھی، ناظرین کو بھی، تو وہ یہ اس کیفیت میں اس طرح کی خبریں چلتی ہیں۔ کوئی آصف زرداری صاحب کے حوالے سے اس طرح کی بات چیت کسی سطح پہ بھی نہیں چل رہی۔ میں بڑا کیٹیگریکلی آپ کو بتا رہا ہوں۔ زرداری صاحب کونا مشق سیاستدان ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے آئینی سربراہ کے طور پر اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں۔ ریاست کو، نظام حکومت کو، نظم کو ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، پہلی بات۔ اس کے علاوہ بھی جو میاں صاحب کے اڈیالہ جینت کی، جس میں آپ کا بھی ذکر آیا کہ آپ نے تو ایک خبر کا خیر حوالہ دیا تھا، تو میری بات بھی ہوئی میاں صاحب سے اس خبر کے فوراً بعد، اور میں نے تردید لیکن دی تھی اگر میری رانا صاحب بات سے، نہ جی بھی ہوتی تو میں، اچھا آپ کی بات، جی ہاں رانا صاحب نے بھی دی اور میں نے بھی دی۔ مجھے کسی اور چینل نے لیا تھا اور میں نے بڑی واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میاں صاحب بڑے وزادار آدمی ہیں، میاں صاحب سے کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ اچھا آپ غیر کی میاں صاحب متوقع سے بھی نہیں بات ہوئی، ہوتی۔ میاں صاحب سے میں بات ہوئی تو آپ کو آپ کیا بتایا انہوں نے آپ کو اس خبر پہ؟ جی ہاں، میں نے ان سے ذکر کیا تو وہی ہوا ہے کہ جو ہنسی مذاق میں ایک بات کو ٹال دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کی وزاداری کو اس طرح کے طور طریقوں سے نہیں ماپا جانا چاہیے۔ میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے تو خان صاحب کے پاس ہم چل کے گئے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، چودھری نثار ان کے ساتھ تھے، ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی بنی گالہ کے اندر خان صاحب سے، جس کے 4 مہینے بعد وہ پھر آ گئے تھے سڑکوں کے اوپر اور 3 ماہ کا لمبا طویل دھرنا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک ان کا ایک جیسچر تھا۔ اس وقت خان صاحب سے انہیں کیا لینا ہے، اور خان صاحب کو انہوں نے کیا دینا ہے کہ وہ چل کے جائیں؟ جو 3 دفعہ کا ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے شخص، اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سینئر سیاستدان ہے، مدبر سیاستدان ہے، وہ کیا لینے جائے 804 کے پاس؟ کیا دینا ہے اسے یا کیا لینا ہے اس سے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، قانون کے تحت چل رہے ہیں، جرائم ہیں نہیں ہیں، عدالتیں بری کریں، سزائیں دیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور مذاکرات ہونے ہیں تو حکومت سے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب مذاکرات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو مذاکرات کریں، ہر روز پیشکش ہوتی ہے۔